جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اس کائنات میں، اس سرزمین میں اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کی برکت سے زمین سبزے اگاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 اقطاب رہیں گے قیامت آنے تک۔ اسی طرح سے اہل اللہ جہاں ہوتے ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حدیث میں یہ ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو گے، جس وقت تم اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرو گے، تنزل الرحمہ، حدیث میں ہے کہ اسی وقت رحمت اترتی ہے۔ تو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے وقت رحمت اترتی ہے، تو جہاں اللہ کے اولیاء ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو، وہ علاقہ کیسے رحمت سے بھرپور نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اپنے جرائم کے باوجود بچ جاتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہوتی ہے۔ ممبئی عظما، ممبئی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وقت کے ایک مشہور و معروف جلیل القدر قطب حضرت سیدنا مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دھرتی پر آرام فرما ہے، اور اکثر لوگ ان کی سیرت طیبہ کے گوشوں سے ناواقف رہے۔ ممبئی کی دوڑ دھوپ اور ممبئی کے کام کاج اور یہاں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنے اسلاف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور چند رہ بھی گئے ہیں تو مزار پاک پر چادر اور گل پوشی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے۔ فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مائع ناز عالم دین کا بھی نام ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، مخدوم فقی علی مہائمی کی ذات شریعت اور طریقت کا سنگم تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ کر کے چلے کہ اللہ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا گیا ہے ما کان من ولی اللہ جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، بغیر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پڑھا نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی تعلیم کا انتظام فرماتا ہے، پھر ولایت ملتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جاہل اگر اپنے آپ کو ولی کہہ دے دوسروں کے سامنے تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لے کہ جس کو شریعت کا علم نہیں ملا اسے ولایت تو نہیں مل سکے گی۔ ولایت بہت دور کی بات ہے میرے عزیزوں، فقط عابد جو ہے عبادت کر کے بغیر علم کے اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ولایت مل جائے گی، یہ غلط خیالی ہے، اس کی خام خیالی۔ میں آج ان کی زندگی پاک کی مختصر گوشے آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ قرض ہے ممبئی میں رہتے ہوئے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ممبئی کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو وہ پڑھیں اور ان کے نقوش پاک کی پیروی کریں۔ میں نے آیت اسی لیے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کچھ ایسے مرد ہیں جن کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، دنیا کے لین دین، دنیا کے جھمیلے انہیں غافل نہیں کر پاتے۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکوٰۃ کو پورا کرنے سے۔ اور وہ اللہ والے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کے متعلق خوف بھی رکھتے ہیں۔ مخدوم فقی علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف نوائت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نوائت قبیلہ آج بھی آباد ہے، ساؤتھ میں ہے، جیسے اور کوکن میں بھی ان کو نائت بھی کہا جاتا تھا اور اب کے زمانے میں نوائت کہتے ہیں۔
ہمارے کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آج بھی وہ خاندان آباد ہیں. یہ نوائیتی کون ہوتے تھے اصل؟ تو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے فقہائے کرام اور تاریخ نگاروں نے کتابوں میں باضابطہ ان کے خاندان کو لکھا بھی ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ایک جماعت ہند آئی. ہندوستان اس وقت تجارت کا مرکز کہلاتا تھا. سمندروں کے راستے عرب بہت سارے ہند کے علاقوں میں پہنچے ہیں. عرب کی چیزیں ہندوستان لاتے اور ہندوستان سے یہاں کی چیزیں جو مشہور تھی وہ عرب لے کر کے جاتے ہیں. تو تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں عرب کے اور ہند کے. تو یہ نوائیتی قبیلہ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ہند میں آیا اور بعض تاریخ نگاروں نے یہ تک لکھا کہ یہ نوائت جو قبیلہ آباد ہوا ساحل سمندر پر، یہ در حقیقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو عربی تھے اور یہاں آنے کے بعد وہ بس گئے اور پھر ان کی زبان مختلف ہوتی رہی. اسی قبیلے کے باشندے تھے حضرت مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش یہیں پر ہوئی ماہم میں. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ممبئی والے صرف اور صرف قطب کوکن کے نام سے صرف جانتے ہیں یا پھر حاضری دینے کے نام سے. آپ اس علاقے میں جب پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بڑے بڑے ماہ ناز اولیاء کاملین موجود تھے. مخدوم علی مہائمی کا زمانہ وہ ہے جو سیم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا. اسی زمانے میں حضرت قطب دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی زمانے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی زمانے میں حضرت زندہ شاہ مدار بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یہ وہ اولیاء کے نام میں گنا رہا ہوں جو آج اولیاء میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء کا زمانہ ہے جس وقت حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جلوہ بار ہوئے. آپ کی پیدائش کی اسلامی تاریخ 778 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی، اور آپ کی وفات 835 غالباً 835 ہجری، اب 1442 چل رہی ہے. ٹھیک 600 سال کے قریب عرصہ گزر چکا. ماہم شریف کی یہ جو زمین ہے اس کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ ایک جزیرہ تھا، اس کو سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے کہ اس جزیرے میں عجیب و غریب چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اور ماہم کا مطلب ہی ہے معجزاتی. اسی نام سے اس کو موسوم کر دیا گیا کہ یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی. ماہم سنسکرتی زبان میں ایک پرانا تاریخی نام ہے. بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک عالم دین کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ زبردست عالم تھے، فقیہ تھے، اور آپ کی والدہ بھی بہت بہترین علم سے روشناس تھیں. آپ کی والدہ کو فاطمہ انکولیہ کہا جاتا ہے جو آپ کے مزار پاک کے بغل میں ہی آرام فرما ہے. بڑی متقیہ پرہیزگار عبادت شعار خاتون تھی. حضرت مخدوم کی تربیت بھی انہوں نے علمی گھرانے میں کی اور علم کے ساتھ کی. میں آپ کی سیرت پڑھ رہا تھا، حیرت میں رہ گیا جب مخدوم فقی علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت کے جو استاد پڑھاتے رہے وہ خود ان کے والد گرامی پڑھاتے رہے اور سارے علوم پڑھا دیے تھے. آپ حافظ قرآن بن گئے اور علوم متداولہ جو ہوا کرتے تھے اس وقت، علوم ظاہری جس کو کہتے ہیں، فتویٰ دینے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے مفتی بننے کے، یہ سارے علوم ان کے باپ پڑھا دیے تھے جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی. 9 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہرہ کو پورا حاصل کر چکے تھے. یہ مخدوم علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اچانک ایسا ہوا
کہ آپ کے ان تمام علوم کے حاصل کرتے ہی آپ کے والد گرامی کی رحلت ہو گئی، آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے، آپ تنہا تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور والدہ بے انتہا آپ سے محبت فرماتی تھی۔ مخدوم علی معائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدہ کی خدمت میں بھی منفرد نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں۔ وہ تمام علوم حاصل کرنے کے باوجود عاجزی و انکساری اس قدر تھی کہ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ جب تک بیٹھی رہتی آپ زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ کھڑے رہتے تھے۔ اور آپ کی ماں آپ کو دیکھ کر کے بہت ساری وصیتیں بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ مشہور و معروف آپ کی سیرت میں بات ملتی بھی ہے کہ رات کے وقت سونے کے سے پہلے ماں نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ سمندر کے کنارے گھر تھا، پانی حاضر نہیں تھا۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی چھوٹی عمر میں پانی لینے کے لیے باہر گئے، دور دراز سے پانی لے کر کے آئے تو والدہ سو چکی تھیں۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو والدہ ماجدہ تہجد کے لیے جب صبح اٹھی تو یہ پانی لے کر کھڑے ہی رہے، پوری رات کھڑے تھے۔ تو پوچھا بیٹا کہ تو سویا نہیں؟ کہا ماں آپ کو پیاس لگی تھی، میں پانی لے کر کھڑا رہا، اور جگاتا تو میں سمجھتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین نے اپنے والدین کا یہ احترام کیا ہے، ان کے آگے نہیں جاتے تھے۔ آج کے بچے تو ماں باپ کو جس طرح سے الٹ پھیر کر کے بات کرتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں۔ قرآن تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لفظ اف آیا ہے۔ کیا وہ بچے جانتے ہیں جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالیوں سے بات کرتے ہیں، تو تڑاق سے بات کرتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری ہزاروں نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری ہزاروں عبادتیں خاک ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے موت کے وقت زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ ڈرو، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بعد حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے والدین کا۔ پڑھو کئی جگہ پر قرآن میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا۔ کوئی تو بات ہوگی اس میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، یہ بھی بات ہم نے دیکھی جنہوں نے خدمت کی ہے اپنے والدین کی، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سرخرو رکھا ہے۔ بلکہ بعض احادیث اور روایات یہ بتاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے خدمتکاروں کو انبیاء کے ساتھ جنت عطا فرمائی، جنت میں ان کو نبیوں کا پڑوس بنایا۔ انسان ہے والدین جو بھی ہیں، لیکن تمہاری بڑی آزمائش ہے، وہ دیکھا جائے گا تمہیں۔ والدین اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے اور تمہارے ساتھ رکھ کر کے بھی آزماتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا، جوانی میں ہر کوئی والدین کی خدمت کر لیتا ہے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت والدین بوڑھے ہو گئے، قرآن میں یہی کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تب اللہ فرماتا ہے کہ تم آپ جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، بچے ڈر کر کے سیدھے سلامتی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے کھانسنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جس کی عاقبت برباد ہو اور جس کی آخرت تباہ ہے، وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی گھر میں والدین کا نافرمان رہتا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ میں ویسے بھی جلے گا۔ بات ہے مخدوم فقیہ علی معائمی کی، اتنا ادب کرتے ہیں اپنی ماں سے، رات کو پانی مانگا تھا، صبح تک لے کر کھڑے رہے،
پھر والدہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سو جاتے پانی رکھ کر کے. تو آپ کہتے ہیں، دیکھیں یہ لفظ پر میں توجہ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ماں میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا، میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا. ماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا تو خادم نہیں مخدوم بنے گا. اور آج نام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں لیکن مخدوم ضرور معلوم ہے. ان کا اصل نام ہے علی بن احمد نام ہے، لیکن جانتے کون ہو؟ علاء الدین آپ کا لقب ہے، علاء الدین بن احمد. لیکن اکثر لوگ مخدوم ماہمی سے ہی جانتے. یہ ہوتی ہے ماں کی دعا. جب ماں کے زبان سے دل سے یہ بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. اسی طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہے کہ آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہے، جنت میں میرا ہم نشین، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب جو گوشت کاٹتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ہم نشین ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قصاب فلاں گوشت کاٹنے والا، آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو گوشت کی دکان پر وہ مل گیا جس کی نشاندہی رب تعالیٰ نے فرمائی. دیکھا اس کا کیا ایسا نیک کام ہے، اس کو اللہ نے جلیل القدر پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا. تو آپ نے شام تک اس کے ساتھ دیکھا، کچھ تو نظر نہیں آیا. جب شام میں وہ جانے لگا تو کچھ روٹیاں لیا، اپنے گھر پہنچا. اس کے بچے تھے چھوٹے سے اور وہ اس سے چمٹ گئے کہ ابا ابا کہہ کر کے. جیسے وہ گھر پر آیا، آج دن بھر کھائے نہیں ہیں آپ، روٹیاں لے آئے ہوں گے، ہمیں کھانا کھلا دیں. اس نے اپنے بچوں کو سائیڈ میں بٹھایا، دودھ لیا اور روٹی لیا اور اندر گیا. موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. دیکھا بستر پر اس کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے. اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے اپنی ماں کو دودھ میں بھگو کر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالتا رہا. ماں ہر لقمے پر یہ کھاتی تھی، نابینا ہو چکی تھی. ہر لقمے پر ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت عطا کر، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھ. وہ ہر لقمے پر یہ دعا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر سے باہر آئے اور پھر فرمایا ہاں اس کی شاید دکان میں بیٹھنے والی کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن بستر پر جو روٹی کا لقمہ کھلاتا ہے اور ماں جو اپنے دل سے کہتی ہے اللہ نے اسے دنیا میں ہی پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو، مخدوم کو مخدوم کہا ان کی ماں نے اور آج تک مخدوم ہے. اور ایسے مخدوم ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں مخدوم ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہاں جہاں سارے لوگ اپنی خدمت کراتے ہیں، لیکن مخدوم علی مائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی کی پولیس بھی وہاں پر سلامی کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے. یہ آپ کی فضیلت میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی سلامی دینے سے آپ افضل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار مخدوم کو پچھلے 600 سالوں سے مخدوم بنائے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور دعا بتا دوں ان کی والدہ ماجدہ کی. ماں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کی مائیں ویسی چلی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑی چیز کھو دی ہے. جو چیز حاصل کر سکتے اپنی ماں سے وہ کر لو. آج کے زمانے آج کے دن میں چاہے ماں اگر برتن ہی مانجتی ہو، ماں چاہے کسی بھی حالت میں رہتی ہو، لیکن ہے تو تمہاری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمہارے لیے فرما دیا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو سمجھ کیوں نہیں لیتے اس چیز کو؟ حاصل کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں. کون ماں اپنے بچوں کو دعا نہیں کرتی؟ سب دعائیں کرتی ہیں، سب مصلی بچھاتی دعا کرتی رہتی ہے، لیکن یہ دعائیں اور ہیں. لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زبان تو اس کی خاموش رہتی ہے، دل سے وہ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں وارفتہ ہو جاتی ہے دعا کے طور پر. اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنے اس کے بیٹے کے حق میں قبول کر لیتا ہے. دلوں کو خوش کرنا یہ بڑی دعا ہے. زبان سے کہلوا لینا، ویسے ہر ماں تو کہتی ہے میرا بیٹا سلامت رہے،
دلوں کو خوش کر دینا، یہ اصل دعا ہے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ نے تعلیم کو ترک کر دیا، اب تعلیم کے لیے آگے جانا تھا، یہاں علاقے میں تعلیم کے وہ تمام انتظامات نہیں تھے، تو ماں سے اجازت لی کہ والدہ ماجدہ اجازت دے دے تو میں آگے کی تعلیم اور علوم باطنی حاصل کروں، جس سے قلب طاہر ہوتا ہے، مزکا و مصفہ ہوتا ہے، میں باہر اولیاء کاملین کے دربار میں بیٹھوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو سکے، میں تنہا ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ تو حضرت مخدوم نے اپنے سارے ارادے ترک کر دیے، کیونکہ انہیں شوق تھا اور لگن تھی آگے پڑھنے کی، لیکن ماں نے کہا میں جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ رک گئے ہیں۔ تو پھر مخدوم میں مائی نے خود کہا اپنی ماں سے تو آپ بھی کچھ انتظام کر دیں میرے پڑھائی کا یہیں پہ۔ تو مسکرائی اور کہا اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب تیرا یہی پیدا کر دے گا کہ نہ تو مجھ سے دور ہو اور نہ تیری تعلیم چھوٹے۔ آپ سمندر کے کنارے گزر رہے تھے، تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر ایک بزرگ نظر آئے، آپ نے انہیں اپنی طرف بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ بیٹا، تم باطنی علوم کے حصول کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی، میں باطنی علوم کے لیے سمرقند، بخارا، بغداد، دلی کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا میں تجھے یہیں پڑھا دیتا ہوں، وہ سارے مقامات اور سارے مراتب یہیں سے طے کراتا ہوں۔ مخدوم مائمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہو کون، آئے کہاں سے ہو اور مجھے کہاں سے یہ تمام مقامات عطا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور تیری ماں کی دعا ہے کہ یہی تیری تعلیم کا انتظام ہو، اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ اے بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ راز میں رکھنا، اور جب تک یہ بات راز رہے گی میں روز یہاں اس وقت آؤں گا اور تجھے پڑھاتا رہوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ روزانہ سمندر کے کنارے اس وقت جاتے اور ایک خشک زمین ابھرتی، وہاں پر حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی، پڑھتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 7 سال تک جاری رہا، بعض میں 5 سال تک رہا۔ بہرحال ایک دن آپ کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا اس معین وقت پہ تو جاتا کہاں ہے، کہاں جا کر کے تو آتا ہے؟ تو آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، ماں سے آگے آپ کبھی بڑھتے نہیں تھے اور ماں کے خلاف بھی کچھ بات کرتے نہیں تھے۔ ادھر حضرت خضر نے فرمایا تھا یہ راز میں رکھنا، لیکن ماں کی محبت غالب آ گئی اس علم پر، کہا کہ ماں حضرت خضر آتے ہیں اور وہ مجھے پڑھاتے ہیں، اور اب تک میں نے اتنے مقامات حاصل کر لیے، مجھے باطنی علوم انہوں نے عطا کیے۔ ماں سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو میرے جلوں میں رکھ کر کے وہ مقامات عطا کیے، تیرا شکر ہے۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ حضرت خضر ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ یہاں تک کی تعلیم میرے عزیزوں، اس فقیہ کو دیکھیں، میں جب بھی نام ذکر کر رہا ہوں مخدوم فقیہ علی مہائمی کہہ رہا ہوں، فقیہ آپ کے لفظ کے ساتھ جڑا ہے۔ فقیہ کہتے ہیں جو علم فقہ کا بادشاہ ہو، صرف مفتی نہیں، ہزاروں مفتیوں کے بعد ایک فقیہ ہوتا ہے۔ آپ کا وہ درجہ تھا علم میں، اور آپ نے خود اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، اتنی کتابیں کہ آج بھی تقریباً 21 یا 22 کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ میں نے خود جامعہ ازہر مصر میں آپ کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھی، پورے ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر مصر میں عربی میں لکھی ہوئی تفسیر الرحمن پر آپ نے تقریر وغیرہ لکھی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کے متعلق بھی آپ نے کتاب لکھی ہے اپنے زمانے کے، یا معرکۃ الآراء بحث میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی قوم نے صرف ان کی چادر و گاگر سے تعلق رکھا، ان کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی آج موجود ہے۔ قرآن پاک غالباً شاید وہ رمضان میں زیارت بھی کروایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم فقیہ علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کا کچھ اردو حصہ بھی شائع ہوا ہے۔ آپ شافعی المذہب تھے،
शाफई मसलक के पैरोकार, और आपने शाफई मजहब पर पूरी फिqh की किताबें तरतीब दी हैं, पूरी फिqh लिखी है आपने। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि उनके इल्मी नुकूश पर जो मेहनत होनी चाहिए थी वो सिर्फ संगे मरमर पर मेहनत हुई, वो सिर्फ टाइल्स और ईंटों पर मेहनत हुई, वो सिर्फ वहां के मुलम्मा साजी के लिए हुई। उस अजीम वली कामिल के उलूम को बाहर लाने की जरूरत थी, और कौम को यह बताना भी जरूरी। आज मैं ये भी बात बता दूं मेरे अजीजों, अल्लाह का जो वली होता है वो सबसे बड़ा आलिम होता है। इल्म छोड़ करके अगर कोई जाहिल नारे लगाए कि मैं अल्लाह का वली हूं तो वो झूठा है, वो मां झूठा है। अल्लाह का वली कोई भी बगैर इल्म के नहीं होता। हजरत मखदूम फ़क़ी अली माइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखने के बाद ये बात मालूम होती है कि आप शरीयत के ऐसे समंदर थे कि अल्लाह ताला ने सारे उलूम आपको अता किए, माक़ूलात मनक़ूलात, लेकिन साथ ही तरीक़त में आप उस मकाम को पहुंचे हुए थे कि इहयाए मौता बाज औलिया को दिया गया है। इहयाए मौता का मतलब मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत। ये करामात बाज औलिया को हासिल है, उसमें मखदूम फ़क़ी अली माइमी भी शामिल है। इहयाए अमवात ये मामूली करामत नहीं, बड़े बड़े औलिया कामिलीन में से चंद औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ मिला है। आपके मुतालिक ये बात मिलती है कि आप अपने शुरू के ज़माने में ही, जवानी के ज़माने में ही बकरी पालते थे और बकरी से आपको बड़ी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उस बकरी को ले जाते और अपनी किताबें पढ़ने के ज़माने में किताबें पढ़ते थे और वो बकरी सामने सर हिलाती रहती थी, उससे बड़ा आपको लगाव था। एक दिन ऐसा हुआ कि आप बाहर गए थे और बकरी घर में मर गई, कुछ हुआ उसको, मर गई। आपकी मां घबराई कि मेरा बेटा आएगा तो उसे बड़ा कल्क होगा, उसे बड़ा सदमा पहुंचेगा, इससे वो बहुत लगाव रखता था। खादिमा से कहा कि इसे जल्दी ले जा और छुपा दे कहीं मट्टी डाल करके। तो खादिमा उठा करके वो मरी हुई बकरी को ले गई और किसी जगह उसने मट्टी डाल करके उसको छुपा दिया। आप आए, आप आने के बाद पूछने लगे कि मेरी बकरी कहां गई, तो कोई जवाब नहीं था घर में। मां से जबरदस्ती सवाल तो नहीं कर सकते थे, मां ने खामोशी इख्तियार की थी, तो आप एक दो बार के बाद तीसरी बार नहीं पूछ रहे थे, लेकिन खादिमा तो थी। खादिमा को आपने पूछा सख्ती से, बता, सच सच बता मेरी बकरी कहां है। वो डर गई, कहा कि अगर ना बताऊं तो फिर मेरा भी बुरा हाल ना हो जाए। कहा आपकी बकरी मर गई। कैसे मरी? कहा यहां पर घर में पता नहीं उससे कुछ हो गया था। कहा कहां छुपाया? कहा मैंने उसको मिट्टी में छुपाया है। कहा वो मुझे बोले बगैर कैसे मर गई? जाहिर सी बात है किसी की मौत किसी को बोल करके तो नहीं आती। कहा वो कहां है? वो मिट्टी की तरफ देखा जहां वो छुपाई थी। मखदूम अली फ़क़ी अली माइमी रहमतुल्लाह अलैह जलाल में थे। कहा कि मैं इसके साथ वक्त गुजारता हूं, मैं अपनी तालीम के औकात में इसको बिठाता हूं, और ये अचानक ऐसे कैसे जा सकती। उसका कान पकड़कर जोर से उठाया और वो बकरी जिंदा खड़ी हो गई। ये इहयाए मौता जिसको कहते हैं, यानी बाज़ औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ हासिल है इहयाए मौता का, कि मुर्दों को जिंदा करना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मौजज़ा था। और औलियाए उम्मत मुहम्मदिया में जो ईसा अलैहिस्सलाम के परतो नबी हैं, उनको ये मौजज़ा करामत की शक्ल में जरूर दिया गया है। अजीजा निगरानी का ये तरीकत का रास्ता था जो मखदूम अली माइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और शरीयत में वो बहरे ना पैदा किनार कि आपने तफसीर भी लिखी, फिक़ा भी लिखी, हदीस में भी, सब उलूम में आपने अपने कलमी निगारशात छोड़ी हैं। होना यही चाहिए। अब मुंबई वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि झूठे और ढकोसले बाबाओं के पीछे ना पड़े।
بلکہ مخدوم فقی علی معایمی کو دیکھیں، اللہ کا جو ولی اور مخدوم ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے۔ شریعت میں بھی وہ عالم ہوتا ہے باعمل، اور طریقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خود دے دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مخدوم فقی علی معایمی کی اس بارگاہ سے فیض عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کی عبادت جس طرح رمضان المبارک میں کی جا رہی تھی، دوبارہ مسجدوں میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ رمضانی نمازی نہ بنیں، رمضانی عبادت گزار نہ بنیں، بلکہ ربانی عبادت گزار بنیں۔ رب تبارک و تعالی رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جب تک یہ اخلاص نہیں آئے گا وہ طاقت و قوت بھی نہیں آئے گی۔ آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ ہماری عبادتوں میں، ہماری ہر نیکی کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے۔ آج لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے۔ ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے۔ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت۔ میرے عزیزو، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں، تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار و سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علل اعلان یہ کہتے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں۔ میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے، ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا۔ صحابہ اکرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان،
ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں۔ احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں۔ اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔
پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے۔ وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو، یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں۔ اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا۔ جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی۔ وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی، اخلاص کی طاقت۔ آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا، لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا۔ اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ۔ ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا، یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی۔
ہاں دو میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں، یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے، یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں۔ قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی۔ ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں، ان کو جنت بھیج دیا جائے۔ دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں۔ جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاص۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی۔ اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، غصے میں تھا، باپ بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی۔ تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟
बहरहाल शादी हो गई। शादी होने के बाद वो घर रुखसत हो गई। अपने नए दूल्हे के साथ वो अपने घर पर बैठी है दस्तरखान पर। वो बाएं हाथ से खाया करती थी, एक हाथ तो कटा हुआ था, छुपा करके रखती थी। दस्तरखान पर जब बैठी, उसका नया दूल्हा है, उसके घर वाले, खाने के वक्त अब हाथ निकालने की बारी आ गई। वो बाएं हाथ से खा रही थी तो उसके शोहर ने कहा कि क्या सीधे हाथ से नहीं खा सकती? सीधे हाथ से क्यों नहीं खा सकती? अब उसके रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया था। अगर पता चले तो धोखा किया है, कटे हुए हाथ के साथ हमारे साथ निकाह हुआ है। उसके आंखों में आंसू आए। वो हाथ अपने कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनकी बारगाह में हाज़िरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीज़ों, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। रब तबारक व तआला के लिए अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूँ, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफ़र पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी है, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, खत्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की कोई ऐसी चीज हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी की एक एक चीजें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूं, पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताज़ीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुंचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे। हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राज़ी करने के लिए, खालिस तुझे राज़ी करने के लिए।
مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیز و زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کی، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا، مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا، اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے، میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان، کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔
پتہ یہ چلا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ میرے عزیزوں، میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس، حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے، مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی۔ وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا، ہوتا یہی ہے سب، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے۔ 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔
جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی، وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی، یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی، اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے، خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں میں دنیا سے چلا گیا، جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی، دلیل کیا ہے۔ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں، نہیں، اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا۔ انقلاب ایک سے آتا ہے، ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو، ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے، مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو
تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا، یہ اخلاص ہے۔ پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے، رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں۔ بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے۔